أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي إذا ولد لك غلام أو جارية فأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى فإنه لا يضره الشيطان أبدا معزز ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام الحسنین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور تربیت اولاد کے موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ اس سے پہلے پیدائش کے پہلے مراحل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ پیدائش کے بعد بچے کی تربیت کے لیے وہ مراحل جو بچے کے اس دنیا میں آنے کے بعد ضروری ہے اس کی تربیت کے لیے، تو وہ باتیں انشاءاللہ اس جلسے میں عرض کرتا چلوں۔ امام حسن مجتبیٰ جب متولد ہوئے تو پیغمبر اسلام نے ان کے کانوں میں اذان و اقامت پڑھی اور علی سے فرمایا یا علی اذا ولد لك غلام او جاریۃ فاذن في اذنه اليمنى واقم في اليسرى فانه لا يضره الشيطان ابدا۔ ایک قاعدہ اور اصول بتا رہا ہے اسلام کا رسول خدا کہ جب بچہ اس دنیا میں آئے تو اس کو غسل دے کر پاک کرنے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ جب حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ خاندان اہل بیت اطہار میں سب سے پہلی کلی جو کھلی ہے، پہلا پھول ہے جو گلشن خاندان اہل بیت اطہار میں جو بہت ہی خوشیاں لے کر آئے، وہ اولاد جناب حضرت حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے حسن مجتبیٰ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور امیر المؤمنین سے یہی فرمایا کہ اے علی جب بھی تمہارے لیے کوئی بچہ پیدا ہو جائے یا بچی پیدا ہو جائے تو اس وقت ان کے دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ کیوں؟ فإنه لا يضره الشيطان ابدا۔ اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت تک جو ہے وہ شیطان اس کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے گا۔ آگے فرمایا ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه۔ جب بچہ بد اخلاق ہو جائے، اگر اس کا اخلاق خراب ہو جائے تو اس وقت بھی اس کے اذان کانوں میں جو ہے وہ اذان کہی جائے۔ وہ رونے لگے یا بدخلق ہو جائے تو اس کے کانوں میں اذان کہو۔ اور یہ عمل سائنسی طور پر بھی جو ہے ثابت ہو چکی ہے کہ نوزاد بچہ نہ صرف پیدا ہوتے ہی وہ ہماری باتوں کو سمجھ سکتا ہے بلکہ ماں کے پیٹ میں بھی وہ متوجہ ہوتا ہے، پہلے عرض کر چکا، جیسا کہ جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ کا قصہ بیان کر چکا۔ اور ایک اور قصہ وہ بیان کروں، سید محمد حسین طباطبائی جو کہ 5 سال کی عمر میں جو حافظ کل قرآن بنا، جب ان کے والد محترم سے ایک جلسے میں جب ان سے یہی سوال ہوا کہ آپ نے یہ بچے کو 5 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کرایا، کیسے ممکن تھا؟ تو انہوں نے یہی عرض کیا یا انہوں نے یہی فرمایا کہ ہمیں بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ محمد حسین طباطبائی جو ہے وہ اتنے کرامات کے جو ہے وہ حامل ہے، بلکہ جب ایک دن اس کی ماں جو اس کو لے کر گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا ماموں جو ہے گھر پر آیا اور اس نے اتفاقاً کوئی سورہ جو ہے اس نے پڑھ لیا، تو باقی 2 آیتیں جو ہے اگلی والی 2 آیتیں جو ہے وہ محمد حسین پڑھنے لگا، تو ہمیں تعجب ہونے لگا کہ یہ اس میں کوئی نہ کوئی کرامت تو ہے۔ لہٰذا ہم نے کوشش کی اور یہ جو ہے قرآن مجید کے جو ہے تعلیم کو دلانے کی۔ مقصد یہ تھا کہ جب یہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت اس کی ماں جو ہے وہ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی اور ذکر خدا میں جو ہے وہ مصروف رہتی تھی، تو اس کا اثر یہ تھا کہ یہ محمد حسین جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا۔ اسی طرح آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک انگریز جنہوں نے تقریباً 25 سال اس نے اس بات پر تجربہ کیا کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو ماں کے دل کی دھڑکن سے مانوس ہو چکا ہے، تو اگر دنیا میں بھی اگر اسے ماں کے دل کی دھڑکن اگر سنائی دے تو وہ اسے بالکل سکون آ جاتا ہے۔ اس نے ایک تجربہ کیا ہے کہ یہ مائیں جو ہے بچوں کو بائیں طرف کیوں اٹھاتی ہے۔ اکثر دیکھا، اس نے تجربہ کیا، اکثر مائیں جو ہے وہ بچوں کو بائیں طرف اٹھا کے پھرتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے کیونکہ ماں کے پیٹ میں جب یہ تھا تو ماں کے دل کی دھڑکن جو ہے اس کے لیے مانوس تھی،
تو دنیا میں آنے کے بعد بھی یہ دودھ پیتا بچہ اگر ماں جو ہے اپنے بائیں طرف اگر وہ اٹھا لے تو اس کے دل کی دھڑکن اسے جو ہے وہ سنائی دے تو اسے سکون آ جاتا ہے۔ قوم مقدسہ میں یہی محمد حسین طباطبائی کے والد صاحب نے یہی قصہ جو ہے وہ سنایا تھا کہ یہ جو بچے کے جو 5 سال کی عمر میں جو ہے وہ حافظ قرآن کیسے بنا۔ اس کے بعد اذان اور اقامت کے بعد بس سب سے پہلے بچے کے کانوں میں جو ہے اذان و اقامت کہی جائے، اس کے بعد ان کے لیے کوئی اچھا نام جو ہے وہ انتخاب کرے۔ عیاشی اپنی تفسیر میں ربعی بن عبداللہ سے جو ہے وہ روایت کرتا ہے، قال قیل لأبی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام جعلت فداک انا نسمی باسمائکم واسماء آبائکم فینفعنا ذلك فقال ای واللہ وهل الدین الا الحب والبغض قال الله ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے آپ اور آپ کے آبا و اجداد کے نام مبارک جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے اس عمل کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں خدا کی قسم اس کا معنوی فائدہ ہے، اور دین کیا محبت اور عداوت کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہے؟ یعنی خدا تبارک و تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور خدا تبارک و تعالیٰ کی خاطر اللہ اور رسول اور ائمہ طاہرین کی خاطر کسی سے بغض رکھنا، یہ بہترین عبادت ہے اور یہی دین ہے۔ بس لہٰذا امام نے فرمایا حل الدین الا الحب والبغض فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اگر تم لوگ خدا سے محبت رکھتے ہو تو حکم ہوا کہ تم میری اتباع کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بس دوسرا عمل جو ہے بچہ دنیا میں آنے کے بعد ان کے لیے اچھا نام انتخاب کرنا جو ہے، یہ شخصیت سازی میں نامگزاری کا بڑا کردار ہے۔ اگر آپ اور ہم نے کوئی اچھا نام رکھا، اچھے نام کا انتخاب کرنا دینی تربیت کی خوش آئند عامل ہے، جس سے انسان کی شخصیت سازی میں مدد ملتی ہے، اور اسی نام سے ہی اسے قیامت تک پکارا جاتا ہے۔ اچھا نام اگر کسی کا رکھے تو وہ اس کا صاحب نام کی پیروی کرنے لگتا ہے اور اس جیسا بننے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اسی قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کا نام رکھنے کے وقت اپنے شوہر نامدار سے کہا اپنے بچے کے لیے کوئی نام انتخاب فرمائے۔ امیر المومنین نے فرمایا اس نومولود کے نام گزاری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت کبھی نہیں کروں گا۔ نومولود کو پیغمبر اکرم کے پاس لے گئے، آپ نے بچے کا بوسہ لیا اور حسن مجتبیٰ کو اپنے گود میں بٹھانے کے بعد کہا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے کبھی بھی کسی بھی کام میں بھی آپ سے کوئی پہل نہیں کیا ہے، تو میں کیسے اس بچے کا نام انتخاب کر سکتا ہوں؟ اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلام اور مبارکبادی کا پیغام سنانے کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ چونکہ آپ کی نسبت علی سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے، اور ہارون کے بیٹے کا نام رکھو۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ان کا نام کیا تھا؟ جبرائیل نے فرمایا شبر جو ہے ان کا نام ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا یہ تو عبرانی زبان ہے۔ جبرائیل نے کہا عربی میں اس کا نام حسن ہے۔ بس یہ حسن مجتبیٰ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل لے آئے، اور جبرائیل کے فرمان کے مطابق خدا کے حکم سے اللہ کے رسول نے حسن مجتبیٰ کا نام حسن رکھا ہے۔ بس دوسرا عمل جو ہے وہ بچے کا دنیا میں آنے کے بعد اچھے نام کا انتخاب ہے۔ اس کے بعد دودھ کی تاثیر ہے۔ بچے کی شخصیت بنانے میں ماں کا دودھ بڑا مؤثر ہے، اس لیے امام المتقین نے فرمایا انظروا من ترضع الولد اولادکم فإن الولد یشب علیہ، دیکھ لو کون تمہاری اولاد کو دودھ پلا رہی ہے، کیونکہ بچے کی پرورش اسی پر منحصر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ونظر الصادق الى ام اسحاق بنت سلیمان وهي ترضع احد ابنيها محمدا او اسحاق فقال يا ام اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون احدهما طعاما والآخر شرابا۔ ام اسحاق سے کہا اے ام اسحاق، بچے کو دونوں پستانوں سے جو ہے وہ دودھ دیا کرو، کیونکہ ایک چھاتی کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے روٹی کا کام دیتا ہے، دوسرے چھاتی کا دودھ اس کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، لہٰذا دونوں چھاتیوں سے برابر دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری مائیں جو ہے عام طور پر جو کھیتی باڑی میں مصروف رہتی ہیں دن بھر، تو ایک دفعہ جب بچے کو دودھ پلانے کے لیے آتی ہیں تو وہ ایک چھاتی سے دودھ پلا کر دوسری چھاتی جو ہے وہ دوسری دفعہ کے لیے جو ہے وہ باقی رکھتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے، معصوم فرماتے کہ دونوں چھاتیوں سے آپ تھوڑا تھوڑا دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے لیے یہ جو ایک چھاتی کا دودھ تو روٹی کا کام دیتا ہے،
اور دوسری چھاتی کا دودھ جو ہے اس کے لیے پانی کا کام دیتا ہے۔ پھر بچے اور کھیل کی ضرورت، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے کھیل کود کی ضرورت ہے۔ نفسیاتی ماہرین جو ہے وہ معتقد ہے کہ بچوں کی زندگی میں کھیل کود کا بڑا اثر اور کردار ہے۔ وہ کھیلوں کے دوران زندگی کے نشیب اور فراز کو، احساسات اور عواطف کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور تجربہ حاصل کرتے ہیں، اور ذہنی سکون ان کا حاصل ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ کھیل کی دنیا سے حقیقی دنیا میں وہ قدم رکھتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قال ابو عبداللہ الغلام يلعب 7 سنين ويتعلم الكتاب 7 سنين ويتعلم الحلال والحرام 7 سنين۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 سال تک جو ہے وہ کھیل کود میں مشغول رہے، اور اس کے بعد 7 سال جو ہے اسے لکھنا پڑھنا سکھائے، اور اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ زندگی کے قواعد اور مقررات جیسے حلال اور حرام جو ہے وہ سکھائے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے، دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين وألزمه نفسك 7 سنين فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اپنے بیٹے کو 7 سال تک جو ہے نا آزاد چھوڑ دو تاکہ وہ کھیلے اور کودے، دوسرے 7 سال اسے ادب سکھائیں، پھر تیسرے 7 سال اسے اپنے ساتھ کاموں میں لگا دے۔ اگر وہ اچھا انسان بن جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن میں کوئی اچھائی موجود نہیں ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ 7 سال جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور 7 سال جو ہے وہ آپ کا غلام ہے، باقی 7 سال جو ہے وہ آپ کا وزیر ہے۔ پہلا جو 7 سال ہے، وہ پہلے جو 7 سال ہے وہ آپ کا بادشاہ ہے، اس کی ہر فرمائش جو ہے وہ آپ پوری کریں، جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہو اسے جو ہے نا پورا کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کا یہی وہ ہوتا ہے کہ جو بھی بادشاہ کہے اسے انجام دینا ضروری ہوتا ہے، خواہ جو کچھ بھی کہے۔ لہٰذا وہ بچہ جو ہے وہ 7 سال آپ کا بادشاہ ہے، کیونکہ اس میں کبھی جو ہے نا آپ ڈانٹے نہیں، آپ اس کو جو ہے زیادہ غصہ نہ دکھائیں، بلکہ اس کو آزاد رکھیں، کیونکہ بچے کے ذہن جو ہے نا، فکر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پرورش پاتا ہے اور اس میں وہ ترقی کر جاتا ہے۔ اگر آپ اور ہم معمولی باتوں پر ان کو ڈانٹتے رہے اور ان پر خدا نخواستہ مار پیٹ آپ کرتے لگے تو ایسی صورت میں بچہ جو ہے وہ کن ذہن ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتے، یا وہ اپنے خود اعتمادی اس میں باقی نہیں رہتی۔ وہ ہر جگہ جہاں بھی جائے وہ اپنے آپ کو بہت ہی معمولی سمجھتا ہے، اور دوسروں کے سامنے باتیں کرتے ہوئے بھی جھجک محسوس کرتے ہیں، اور باتیں کرنے کے بعد بھی وہ یہی سوچتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، یعنی خود اعتمادی اس میں باقی نہیں رہتی۔ لیکن آپ اس کو جری بنائیں، قوی بنائیں، اور آپ اس کو جو ہے وہ بہادر بنائیں۔ تو بہادر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اور ہم معمولی باتوں پہ جو ہے اس کو آپ تھپڑ مارتے رہیں، یا خصوصاً میاں بیوی اگر میاں پر اگر ماں کو کوئی ناراضگی ہو یا کوئی غصہ آ جائے، تب بھی وہ غصہ بھی وہ جو بچے کے اوپر نکالنے لگتی ہے۔ غصہ جو ہے اس کا شوہر پر ہے، لیکن کیونکہ شوہر پر تو اس کی بات نہیں چلتی، لہٰذا وہ اس بیچارے بچے کو جو ہے نا وہ پیٹنے لگتی ہے۔ یا اگر شوہر کو اگر کوئی غصہ آ جائے بیوی کے اوپر، تب بھی جو ہے نا وہ بچے کی پٹائی۔ ایسا نہ ہو، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے ہمارے لیے یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم بچے کے جو ہے وہ ان کو مارے پیٹے۔ 7 سال تک جو ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے وہ بچہ بادشاہ ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ان بچوں کے اوپر مارا پیٹا، پھر بھی جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے، حالانکہ ہم ان کی تربیت کے لیے مارتے ہیں۔ خیر، یہ تنبیہ بدنی یا جسمانی اذیت کہاں تک، کتنے تک ہم مار سکتے ہیں بچوں کے اوپر، یہ ایک الگ وہ موضوع ہے کہ کس حد تک ہم مار سکتے ہیں، کس حد تک ہم ان کے اوپر تھپڑ مار سکتے ہیں یا ان کو کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ ایک الگ بہت وسیع موضوع ہے، لہٰذا اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور ہم نے بچوں پر مارا ہے تو بعد میں جب وہ بڑے ہو جائے تو ان سے اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو 7 سال جو تمہارا وہ بادشاہ ہے، اس کے بعد جو دوسرا 7 سال ہے، دوسرا 7 سال یعنی 7 سال سے لے کر 14 سال تک وہ آپ کا غلام ہے۔ غلام ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ اس کو دین سکھائیں، آداب سکھائیں، نماز روزے سکھائیں، جو حلال حرام سکھائیں۔ آپ اب اس کو جو ہے مختلف جو اگر آپ کہیں نماز میں جا رہے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں، نماز جمعے پہ جا رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جایا کریں۔ اس کو آپ غلام کی طرح آپ چلائیں، اپنے پیچھے جو ہے وہ چلاتے رہیں۔ بس وہ جو 7 سال ہے، 7 سال سے لے کر دوسرا جو 7 سال سے لے کر 14 سال تک وہ آپ کا غلام ہے۔
اسی میں اب آپ اس کو تربیت سکھائیں گے. پھر اس کے بعد جب 14 سال پورے ہو جائے تو 14 سال سے لے کر 21 سال تک یہ جو 7 سال کا وقفہ ہے وہ آپ کا وزیر ہے. اب وہ حد بلوغ پر پہنچ چکا ہوگا. اب وہ اپنے آپ کو ایک مکمل مرد جو ہے وہ تصور کر رہا ہوگا. اب اس میں غرور، جوانی کی غرور اس میں موجود ہوگی. اس وقت آپ اور ہم اگر ان کے اوپر حکومت کرنا چاہیں یا اگر آپ اور ان کو آرڈر کرنا چاہیں تو یہ اس وقت سننے کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ جب وہ اپنے دوستوں میں بھی، اپنے کلاسوں میں بھی، یا اپنی جو سوسائٹی ہے اب اس میں جو ہے وہ بہت ہی غرور اور یعنی جو جسے ہم کہیں کہ جوانی کی تکبر اور جوانی کا جو غرور ہے اس میں وہ چلنے لگتا ہے. اس وقت اگر آپ اور ہم اس کے لیے کوئی آرڈر کریں تو وہ کہیں کہ چھوڑو بابا. لہٰذا اس وقت آپ اس سے مشورہ کے طور پر آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھریلو کاموں میں اس سے مشورہ لے سکتے ہیں. آپ اپنے گھریلو کاموں میں جو ہے اس کے اوپر ذمہ لگا سکتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ اس کے اوپر پیسہ اگر آپ اس کے پاس رکھیں گے، آپ اس کے ذریعے کوئی چیزوں کی خرید و فروخت جو ہے اس کے ذریعے آپ کرائیں، اسی کے ذمہ لگائیں، پیسے اسی کے پاس رکھیں اور اس کو یہ آپ سکھا دیں کہ بھائی گھر کا یہ خرچہ چلانا ہے اور یہ چیزیں آپ نے خریدنی ہے، یہ آپ کے ذمہ. تو وہ بڑی گرمجوشی سے جو ہے وہ یہ جو اپنے ساتھ ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کریں گے. لیکن اگر آپ اور ہم نے ایک پیسہ بھی ان کو نہیں دکھایا، ہر وقت جو ہے وہ بٹوے جو ہے وہ اپنے جیب میں رکھے، اس کو آپ گن کے آپ دے رہے ہیں، تو وہ ممکن ہے کبھی ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جب آپ اور ہم نہ ہو تو وہ پیسے وہ جیب سے نکال بھی لیں گے. ہاں، اس کے لیے بھی اجازت ہے، اس کے لیے بھی جوانی ہے، اس کے لیے بھی یار دوست ہے، سوسائٹی ہے، ان میں بھی کچھ خرچ کرنا ہے، کوئی چائے پیے، کوئی ٹھنڈا پیے یا کوئی ریفریشمنٹ، اس کے لیے اس کے پاس جو ہے نا کچھ پیسے بھی ہونے چاہیے. وہ غلط راستوں میں وہ خرچ نہ کرے، لیکن جو آپ اس کا اپنی سوسائٹی میں کچھ خرچ کرنے کے پاس اس کے پاس کچھ پیسے بھی ہونے چاہیے، کوئی جیب خرچہ اس کے پاس ہونی چاہیے. لہٰذا یہ تربیتی جو امور ہے اہل بیت اطہار آپ اور ہمیں جو ہے یہ طریقہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو 21 سال کے بعد اب وہ جو ہے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اگر اسی 21 سال میں اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے. قال سمعت عبد الصالح علیہ الصلاۃ والسلام يقول تستحب عرامة الصبي في صغره ليكون حليما في كبره ثم قال ينبغي ان يكون الا هكذا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے بچوں کو بچپنے میں اچھلنے اور کودنے کا موقع دیا کرو تاکہ وہ بڑے ہو کر بہت ہی حلیم بن جائے، بہت ہی خوش اخلاق خوش خلق بن جائے. اور اس کے بعد فرمایا اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں، بلکہ فرمایا اگر بچہ جو ہے اگر بچپنے میں شرارت نہ کرے یا شیطانی نہ کرے تو وہ پھر بچہ نہیں، بلکہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی طبیعت جو ہے وہ شرارتی ہے. تو ان روایات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کس قدر بچوں کی نفسیاتی مہارت کے ساتھ تربیت کرتی تھی کہ حسن مجتبیٰ کو آپ گود میں اٹھاتی اور اچھالتے ہوئے فرماتے ہیں اور ایسا شعر کہہ رہی کہ جو بچے کے آنے والی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت ہی مؤثر ہو سکتا ہے. اشبہ اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن وعبد الہا ذل منن ولا توالی ذل احن. اے میرے بیٹے حسن، اپنے بابا علی جیسا بن کر ظلم کی رسی کو حق کی گردن سے اتار دو، مہربان خدا کی عبادت کرو اور بغض و کینہ دل میں رکھنے والے افراد سے دوستی نہ کرو. اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی اور فرماتی تھی انت شبیہ بابی لست شبیہا بعلی. میرے بیٹے حسین، تم میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت رکھتے ہو، نہ تیرے بابا علی بن ابی طالب سے. یہ باتیں علی سن کر بہت مسکراتے تھے، خوشی ہوتی تھی. لہٰذا آپ کو ہمیں جو ہے وہ تربیت کا اصول بتا رہے ہیں. پاک اور حلال غذا کی تاثیر، یہ ایک اور اصول ہے. اگر بچوں کو کی تربیت اگر کرنی ہو تو ان کو لقمہ حرام نہ کھلائیں. اگر لقمہ حرام آپ اور ہم کھلائیں گے بچوں کو تو وہ کبھی صالح نہیں ہوگا، کیونکہ حرام لقمہ کا بہت برا اثر پڑتا ہے، جس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. چنانچہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشور کے دن کئی مرتبہ فوج اشقیاء کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے نہیں سنی. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم عاص لامر غیر مستمع قولی فقد ملئت بطونکم من الحرام وطبع علی قلوبکم. تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھر چکے ہیں، جس کی وجہ سے تم پر حق بات اثر نہیں کرتی. بس جو ماں باپ اپنے بچوں کو لقمہ حرام کھلائے وہ بچوں کی اصلاح کی امید نہ رکھے. لہٰذا ماں باپ کو چاہیے صحیح اور لقمہ حلال بچوں کو کھلائے. پہلے عرض کیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد بھی تمہارے لیے باعث امتحان ہے، مال دولت بھی باعث امتحان ہے. اس کے ذیل میں یہی فرماتے ہیں کہ
یہ جو مال دولت باعث امتحان کیسے؟ اگر آپ اور ہم نے صحیح طریقے سے جائز طریقے سے ہم نے مال کمایا حاصل کیا اور ان کو صحیح راستے میں آپ اور ہم نے خرچ کیا تو الحمدللہ اس امتحان میں آپ اور ہم کامیاب ہوئے. لیکن ہم نے غلط راستوں سے ہم نے مال کمایا ہے، ناجائز راستوں سے مال کمایا، خمس و زکوٰۃ کا ہم نے کوئی حساب کتاب نہیں کیا، اگر آپ اور ہم وہی مال کھلائے اپنے بچوں کو تو بچوں کے اوپر بھی یہ حرام مال کا جو ہے اثر ضرور پڑتا ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ بچوں کی ان کے لیے تربیت کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے پاک اور حلال غذا جو ہے اس کا بندوبست کریں. بچے کی کفالت. عن ابی عن جعفر بن محمد عن ابی ان رجلا من الانصار توفي وله صبية صغار وله 6 من الرقيق فاعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر فقال ما صنعتم بصاحبكم قالوا دفناه قال لو علمت ما دفناه مع أهل الإسلام ترك ولده يتكففون الناس. حدیث میں ہے کہ اصحاب پیغمبر میں سے ایک نے مرتے وقت زیادہ ثواب کمانے کی خاطر اپنا سارا مال فقراء میں جو ہے وہ تقسیم کروایا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بالکل خالی ہاتھ ان کو چھوڑ دیا، جو لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. بعد میں جب یہ خبر رسول خدا تک پہنچی تو آپ بہت سخت ناراض ہو گئے اور پوچھا اس کے جنازے کے ساتھ کیا کیا تم لوگوں نے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم نے قبرستان میں، مسلمان قبرستان میں ہم نے دفن کر دیا. پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے نہ دیتا. کیوں؟ اس نے اپنے بچوں کو دوسروں کا دست نگر بنایا. لہٰذا اگر آپ راہ خدا میں دینا بھی چاہیں تو اس کے بھی کچھ اندازے ہیں کہ آپ اپنا 1/3 حصہ آپ دے سکتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ آپ نہ دیں. بچوں کا پھر احترام کرنا یہ بھی تربیتی امور میں سے ہے. بچوں کو جب بھی کوئی نصیحت کرنی ہو تو میرے بیٹے کہہ کر بلاؤ. قرآن بچوں کی تربیت اور نصیحت پر زیادہ زور دیتا ہے. ائمہ کی سیرت میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے. ایک دن امام حسین نماز کے دوران پیغمبر اکرم کے کندھوں پر سوار ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں نیچے اتارا. جب دوسرے سجدے میں گئے تو دوبارہ سوار ہوئے. یہ منظر ایک یہودی دیکھ رہا تھا. کہنے لگا آپ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم اتنی محبت ہم تو نہیں کرتے. آپ نے فرمایا اگر تم خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے تو تم بھی اپنے بچوں سے اسی طرح محبت کرتے. اس شخص نے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بچوں کا احترام. ایک مرتبہ آپ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں بچے کچھ کھیل کود میں مصروف تھے اور ایک روٹی ان کے پاس تھی، اسے کھانے میں وہ مصروف تھے. امام حسن کو جب دعوت دی، امام نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا. پھر سارے بچوں کو اپنے گھر لے آئے اور ان کو کھانا کھلایا اور لباس بھی دی. پھر فرمایا ان بچوں کی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ میرے لیے حاضر کیے کہ ان کے پاس ایک روٹی کے علاوہ کچھ نہ تھا، لیکن میں نے جو بھی کھلایا اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی موجود ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور بچوں کا احترام دیکھیں کہ ایک بار آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز بہت جلدی میں آپ نے پڑھ لی. لوگوں نے سوال کیا فرزند رسول ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کیونکہ صفوں میں چھوٹے بچے موجود ہیں جو نماز پڑھ رہے تھے، ان کی رعایت کرتے ہوئے میں نے نماز کو جلدی جلدی پڑھ لی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور یتیم بچے ہیں. اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ امیر المومنین ایک یتیم بچے کو غمگین حالت میں دیکھا تو اس کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ پیار سے باتیں کرنے لگے، لیکن یتیمی کی اداسی کی وجہ سے اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی. تو امیر المومنین اپنے گھٹنے ٹیک کر بھیڑ بکری کی آوازیں نکالنے لگے تو تب جا کر یتیم بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. یہ منظر کوئی شخص دیکھ رہا تھا. وہ کہنے لگا مولا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ حکومت اسلامی کا ایک سربراہ چوپایوں کی آوازیں نکال رہے ہیں. تو میرے مولا نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کے بدلے میں ایک یتیم کو میں نے خوش کیا ہے. یتیم کی کفالت کا ثواب رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہترین گھر وہ ہے جو یتیموں کی پرورش اور دیکھ بھال جہاں پر ہوتی ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کی اہانت اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. مزید فرمایا انہ قال انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ واشار باصابعہ السبابہ والوسطی ومن مسح یدہ براس یتیم رفقا به جعل اللہ له فی الجنہ بكل شعرة مرت تحت يده قصرا اوسع من الدنيا بما فيها وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وهم فيها خالدون. فرمایا جو بھی یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور سرپرستی کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی مانند ہوگا، اور جو بھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے
گا تو خدا تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر بات جو اس کے ہاتھوں کے نیچے آ جاتے ہیں اس کے بدلے بہشت میں ایک مہر عطا کرے گا، اور جو اس دنیا و ما فیہا سے بھی بڑا ہوگا، اور اس قصر میں وہ چیزیں ہوں گی جنہیں نہ کسی نے چکا ہو اور نہ کسی نے آنکھ نے دیکھا ہو، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ ایک دن دوش نبی پر سوار تھے، کوئی آ کر کہنے لگا اے حسن مجتبیٰ کتنی خوبصورت آپ کی سواری ہے، تو رسول خدا نے فرمایا اسے نہ کہو کہ تیری سواری کتنی اچھی ہے، بلکہ مجھ سے کہو تیرا شاہ سوار کتنا اچھا ہے۔ صرف وہ فخر نہیں کرتا کہ اس نے دوش نبوت پر قدم رکھا ہے، بلکہ میں بھی فخر کرتا ہوں کہ وہ میرے دوش پر سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو ان کے احترام کی یقین دہانی کرائیں، اگر ماں باپ ان کا احترام نہ کریں تو وہ ان کے قریب نہیں جائیں گے اور نہ ان کی باتیں سنیں گے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے بچے ہماری باتیں مانیں اور ہم نصیحت کریں تو ضروری ہے کہ بچوں کے لیے احترام کے قائل ہوں اور ان سے مشورت مانگے، ان کی باتوں کو بھی اہمیت دے دیں۔ ہمارے لیے قرآن مجید میں نمونہ عمل ملتا ہے کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 100 سالہ بزرگ ہوتے ہوئے بھی 13 سالہ بچے سے مشورت کرتے ہیں، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اس میں تیری کیا رائے ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بس محبت اور احترام بچوں کے لیے ضروری ہے۔ پرورش ہو، اس کی شخصیت جو ہے وہ بنا لے، پرسنالٹی کا خیال رکھے۔ ایک دن حضرت فاطمہ حسن اور حسین کو رسول خدا کی خدمت میں لا کر عرض کیا، یا رسول اللہ حسن اور حسین آپ کے فرزند ہیں، انہیں کچھ عنایت فرمائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنی ہیبت اور سیادت کو حسن مجتبیٰ کے لیے اور شجاعت اور سخاوت کو حسین کے لیے میں نے عطا کیا۔ بس بچوں سے مہر و محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ ہر ماہر نفسیات معتقد ہیں کہ بچے شاید ماں باپ کی مہر و محبت کا مشتاق ہے۔ والدین کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ارتباط پیدا کریں اور ان کی ضروریات کو پوری کریں، روحانی سکون ان کو پہنچائیں، اور گود میں یعنی اٹھا کر، کبھی زانوں پر بٹھا کر، کبھی ہدیہ دے کر، اور کچھ اوقات ان کے ساتھ گزار کر، سینے پر سوار کر کے، اور کبھی مہر محبت سے باتیں کر کے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، جس سے اس کی سوچ اور فکر کی تربیت ہو۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جب بھی اپنے اولاد کے ساتھ آپ اظہار فرمایا کرتی تھی کہ یہاں تک کہ آپ کی رحلت نزدیک تھی تو علی سے وصیت میں آپ فرمانے لگے میرے بچوں کے لیے کوئی ایسی ماں کی تلاش کرو کہ جو میرے بچوں سے محبت کرتی ہو، تاکہ میری اولاد کی محبت سے محروم نہ ہو۔ فاطمہ نے اپنی اولاد کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حسن امام حسین کی شہادت کی خبر دی اور واقعہ کربلا کی تشریح کی، تو جناب فاطمہ نے کلمہ استرجاع کا ورد کیا اور روتے ہوئے فرمایا یا ابا سلمت ورضیت وتوکلت علی اللہ، بابا جان مجھے قبول ہے اور میں اس پر راضی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتی ہوں۔ اور یہ مسلمات میں سے کہ جو اپنی ساری محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضایت کی خاطر نظر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی محبت کو اپنی محبت اور ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دے گا۔ چنانچہ رسول خدا نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبها۔ فاطمہ کا بچوں سے اظہار محبت دیکھیں۔ رسول گرامی کی رحلت کے بعد حضرت زہرا اپنے بچوں کو نانا کی پیار اور محبت سے محروم ہونے پر کبھی کبھی حزن اور اندوہ کے ساتھ یوں مخاطب ہوتی تھی، کہاں گئے آپ کے نانا جو تم لوگوں سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے دوش پر آپ لوگوں کو سوار کراتے تھے اور ہمیشہ اپنے گود میں اٹھاتے تھے، ہائے افسوس میں انہیں تم لوگوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ بس بچوں سے پھر اظہار محبت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر الوالد الى ولده فسره كان للوالد عتق نسمة قيل يا رسول الله وان نظر 60 و300 نظرة قال الله اکبر۔ رسول اکرم نے فرمایا وہ باپ جو اپنی اولاد کو مہر و محبت کی نگاہ سے دیکھے اور اسے محبت کے ساتھ اسے نصیحت کرے اور اسے خوش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو کسی نے کہا اگر یہ کئی 100 جو ہے اگر نظر کرے 60 و 300 360 مرتبہ اگر نگاہ کرے دن میں تو فرمایا 360 غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب۔